الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں نماز عطا فرمائی، اور نماز اللہ رب العزت نے کسی وحی کے ذریعے عطا نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر امت کے لیے ایک خاص تحفہ خود عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ اگر ہم 5 نمازیں دن میں پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، نماز سے پہلے مؤذن اذان دیتا ہے، اور اذان کے لغوی معنی بلانا، اعلان اطلاع عام کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنَّى مُؤَذَّنٌ بَيْنَهُمْ۔ شریعت میں خاص الفاظ سے نماز کی اطلاع کا نام اذان ہے۔ سب سے پہلی اذان حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات بیت المقدس میں دی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، مگر مسلمانوں میں ہجرت کے بعد 1 ہجری میں اذان شروع ہوئی۔ اذان نماز پنجگانہ اور جمعے کے سوا کسی نماز کے لیے سنت نہیں، یعنی نماز دینا، نماز کے لیے نمازیوں کو بلانا، مؤذن جب اذان دیتا ہے 5 وقت کی نماز کے لیے، اور جمعے کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ سنت ہے،
اور کسی بھی نماز کے لیے یہ سنت نہیں۔ ہاں البتہ 9 جگہ پر اذان دینا مستحب ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے، آگ لگی ہو اس وقت اذان دینا مستحب ہے، جنگ ہو رہی ہو اس وقت اذان دینا مستحب ہے، جنات کا کسی کے اوپر غلبہ ہو جائے اس وقت اذان دینا مستحب ہے، کوئی غم زدہ ہو اور کوئی غصے میں ہو اور غصے والے شخص کے کان میں اذان دینا مستحب ہے، مسافر جب راستہ بھول جائے اس وقت اذان دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کسی کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہوں تو اس وقت بھی اذان دینا مستحب ہے، اور میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا بھی مستحب ہے، یعنی 9 جگہوں پر اذان دینا مستحب ہے۔ بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو وہ اذان آہستہ سے دی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کا کان پردہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا بچے کے کان میں اذان اور اقامت آہستہ اذان آواز میں دی جاتی ہے، لیکن نماز کے لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ اذان بلند آواز میں دی جاتی ہے، اور اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت کے کلمات جلد جلد ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو، اور جب تکبیر کہو تو جلدی جلدی کہو۔ اذان کے کلمات میں مد اور شد کا لحاظ اور کلمات میں فاصلہ کیا جاتا ہے، جبکہ تکبیر میں جلدی کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اور آپ نے اس چیز کا حکم بھی فرمایا ہے۔ تکبیر میں حاضرین مسجد کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا جو پہلے نماز کے لیے تیار نہیں یا تیار ہیں انہیں دیر تک اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، جبکہ اذان میں لوگوں کو خبر دینا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ دور ہوں یا دیر سے آ رہے ہوں تو ان کو آواز پہنچ جائے، ان کو نماز کے لیے بلانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اذان بلند آواز میں اور ٹھہر ٹھہر کر دی جاتی ہے۔ جبکہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، اور اس کے کہنے کی دلیل حدیث پاک میں موجود ہے، چنانچہ یہ منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما تھے کہ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کتنا اچھا کلمہ ہے، اے بلال تو اس کو اپنی اذان میں رکھ لے، لیکن یہ صرف فجر کی اذان میں ہی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ فجر کی اذان میں لوگ غافل ہوتے ہیں، نیند میں کھوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ
وہ نیند سے اور غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص اذان دیتا ہے اس کے درجات بھی فرمائے ہیں کہ اس کے درجات بھی بہت بلند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں بھی اذان دیا کرو، جب میت کو دفنا چکو تو اذان دیا کرو کہ اس وقت تمام شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو، جیسا کہ آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وقت بھی اذان دینی چاہیے۔ کچھ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، برعکس اللہ اس حکمت کو بہتر جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی مشکل ہو تو اس وقت اذان دے، تمام مشکلیں اذان دینے سے ٹل جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔